السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ قابل قدر احترام بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ کن حالات سے دوچار ہے۔ ایک فرد سے لے کر بڑے بڑے ملکوں تک دیکھ لیں ہم، ایک عجیب بے چینی کی کیفیت ہے۔ ہمارے تمام اسلامی ملک صہیونیوں کے قبضوں میں ہے۔ یہ امت سازشوں میں گھری ہوئی ہے، ظلم کے شکار ہے، بھوک ہم پر مسلط ہے، لاکھوں کی تعداد سے ہمارے بچے زخمی ہیں، 1.5 کروڑ سے زیادہ امت مسلمہ کیمپوں میں زندگی گزار رہی ہے۔ کتنے ہمارے ملک کھنڈیرات میں تبدیل کر دیے گئے، ہمارے وسائل پر قبضہ کر دیا گیا، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ میرا عزیزو، یہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ہم نے کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر ان حالات پر غور کیا کہ یہ حالات ہم پر امت پر کیوں آئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو مومنین سے محبت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں سے پیار نہیں ہے؟ اس نے خود قرآن کریم میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم مومنین اور مسلمان اور متقیوں کی مدد کریں گے، ہم ان کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ حالات کیوں ہے؟ یقیناً میرے بھائیوں، ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی۔ اب میرے بھائی، غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی دنیا میں آنے والی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس امت کو آزمائش سے گزار رہا ہے۔ کیونکہ بڑے انقلاب سے پہلے منافقین اور مومن ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مکس کے ساتھ انقلاب آ جائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھاٹ دے گا، منافقین کو چھاڑ دے گا، مومنین کو چھاڑ دے گا۔ جو خالص ایمان والے ہوں گے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں انصاف کو قائم کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس امت کی چھٹائی کر رہا ہے۔ مسجد اقصی کے معاملے میں، شام کے قضیے میں، اور بہار عرب کے نام سے جو تحریک چلی، اس تحریک نے سارے منافقین کے چہروں سے پردہ اکھاڑ دیا، اور امت کے سامنے آیا ہو گیا کہ کون سے ہمارے اسلامی ملک کے سربراہان مومن ہے اور کون منافق ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا یورپ کو اور مغربی تہذیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل آیا ہو گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی
اس امت کو آزمائش کی بھٹی سے گزار کر اس میں ایک صلاحیت پیدا کر دیں گے روحانیت کی، اور ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ دنیا میں عدل کو قائم کر دے گا۔ ہم مایوس نہ ہو ان حالات سے، یقیناً بہت بھیانک اور سنگین حالات سے امت گزر رہی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اتنی بڑی اجتماعیت کے ساتھ امت پر کبھی حالات نہیں آئے جو اس وقت آئے۔ آتے تھے حالات ایک قوم کی طرف، ایک ملک کی طرف، ایک علاقے کی طرف، لیکن اجتماعیت کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہے یا مسلمان اقلیت میں ہے، بھوک اور افلاس ہے۔ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے امت میں تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کو پورا کھانا دینے کے لیے ہمارے پاس پورا کھانا نہیں ہے، اس لیے آپ کو ایک روٹی میں سے 4 ٹکڑے کرنے ہوں گے۔ آپ کو بھوک برداشت کرنی ہوگی، سردیوں سے بچنے کے لیے ان کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہے۔ لبنان کے کیمپ میں 15 لاکھ مسلمان ہیں ہمارے سیریا کے۔ خود یونو کے نمائندے کو جب وہاں پر بھیجا کہ وہاں سروے کرو کہ کس صورتحال ہے، ان کو فوری طور پر کون چیزوں کی ضرورت تاکہ ہم ان کی امداد کر سکیں، وہ خود بھی اس مشن کے علمبردار ہے۔ وہاں جب لبنان کے کیمپ میں وہ گئے، وہاں پر اس امت کے حالات کو دیکھے انہوں نے۔ خود آنے کے بعد یونو میں جو اپنی رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ خود عیسائی ہے، اس نے اس امت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ان حالات کو بیان نہیں کر سکتا جو میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں۔ کہتے میں نے بچوں کو بلکتے دیکھا، میں نے زخمیوں کو سسکتے دیکھا، میں نے وہ ہڈیوں کے ڈھانچے والے انسان دیکھے، اور آخری اس کے جملے اور الفاظ تھے کہ جہنم سے زیادہ برے حالات میں وہاں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور رو پڑا ہوں۔ لیکن میرے بھائی، ہم اتنے سخت دل ہے، یہ سب کچھ حالات کی خبر ہم تک پہنچنے کے باوجود ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے کہ آج وہ امتحان میں کل ہو سکتا ہے میری بھی باری آئے۔ کیا صورتحال عراق میں؟ ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ وہاں پر گئے تھے، ہاسپٹلوں میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد سے لوگ زخمی ہیں، ان کے پاس علاج کا کوئی انتظام نہیں، بے ہوش کرنے والی دوائیں ان کے پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ دانت میں درد ہو رہا ہے، دانت کو درد سے مٹانے والی گولیوں کا بھی ان کے پاس پیراسیٹامول کا انتظام نہیں۔ اے میرے بھائی، آج وہ ہے تو کل ہمارے پاس بھی امتحان آ سکتا ہے۔ ان حالات کو دور کرنے کا قرآن کریم سے ہم متوجہ ہو کہ ان صورتحال سے ہم کیسے نکلیں گے، کیسے ہم اللہ کی مدد جو ہم سے رک گئی اس کو کیسے حاصل کریں۔ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیے۔ تو بہت غور کرنے کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ 2 اصول بتاتے ہیں اپنے بندوں کو کہ آپ کو باطل کے مقابلے میں اور ظالموں کے مقابلے میں کامیاب ہونا ہوگا تو آپ کو 2 چیزیں کرنی ہوگی کہ آپ کی تمام تر تمنائیں اور محبت اور اطاعت میری ذات سے ہو، اور زمین پر چلنے والی میرے مخلوق کے ساتھ آپ کے بہترین تعلقات ہوں۔ تم یہ 2 کام کرو گے، تمہیں کوئی زیر نہیں کر سکے گا۔ بھائی، ہم غور کر کے دیکھیں کیا اس 2 اصول پر ہمارا عمل ہے؟ کس طرح کی ہماری اللہ سے محبت ہے؟ کس طرح کا ہمارا اللہ سے تعلق ہے؟ کیا اس تعلق سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دے گا؟ ہمارا مخلوق کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ اور پرایوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ اور یہ بات بھی ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ اب جو جنگ ہے ہمارے سامنے اور ہم سے جو مقابلہ ہے ان لوگوں کا ہے جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں تم مسلمان رہو عبادت تک، لیکن ہماری اب تمہارے ساتھ نظریاتی اور فکری جنگ ہے۔ تم مسجد میں جا کے خوب نماز پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مکے میں جا کے حج کرو، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں سبسڈی بھی دیں گے، سب تمہاری مدد کریں گے،
روزے رکھو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک تم اسلامی اصول، اسلام اور شریعت کی بات کرو گے، ہم تمہارا جینا دربر کر دیں۔ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے نظریات سے دستبردار ہو جاؤ، ہمارے نظریوں کو قبول کرو۔ جن ملکوں نے اس کی مخالفت کی، ان ملکوں کو ملبات کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ ان صلیبی کے دو بڑے کمانڈر بش اور ٹونی بلیئر نے صاف لفظوں میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے مشن کے مقابلے میں سوائے اب اسلام کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہماری پوری طاقت اور صلاحیت اب اس بات پر لگے گی کہ ہم اسلام کی دیواروں کو اور اسلام کی جڑوں کو کیسے کمزور کر دیں۔ اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے نظریے کے مقابلے میں اگر کوئی فنڈامنٹلسٹ اور کوئی نظریات اور فکر کو لے کر کوئی مسلمان ملک کھڑا ہوگا، ہم اس کا وہ انجام کر دیں گے جو افغانستان اور عراق کا کر دیا ہے۔ اور جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہے اور وہ اپنے ملکوں میں وہاں پر رہ کر اپنی نظریات پر چلنے کا اصرار کریں گے، ہم وہاں پر قانون کے ذریعے ان کا سانس لینا مشکل کر دیں گے۔ یہ دو ٹوک ان کا اعلان تھا۔ اور جب وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہا تھا، آخری اس کی جو تقریر تھی پارلیمنٹ میں، نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے وہ الفاظ تھے کہ میں عہدہ چھوڑ رہا ہوں، اپنا مشن نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میرا مشن کیا ہے کہ میرا مشن ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر اسلامی شریعت کو اور خلافت کو ہم قائم نہیں ہونے دیں گے، اور اسی پر مسلسل وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری امت پر جو حالات وہ لوگ لائے ہیں، جو گرفت اور دباؤ جو انہوں نے بنایا ہے، یہ سب اسی کے لیے ہے کہ ان کو خوف پیدا کر دیا جائے، ان کو دہشت گرد کہا جائے، ان کے بارے میں غلط فہمی پھیلا دی جائے، تاکہ ہمارے لوگ بھی ان کی طرف نہ جائے اور وہ وہی خوف زدہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز اور میرے بھائیوں، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ماحول میں سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلامی نظریات اور فکر سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے اندر اب انہوں نے چال بدل دی ہے کہ ہم طاقت سے بھی ڈرائیں گے، اور ہمارے اندر ان کے ایسے اسکالر چھوڑ دیے گئے ہیں جو اسلام کی نیت نئے تعریفات کریں گے، تعبیر کریں گے، اس کی تعبیرات الگ الگ کریں گے۔ دیکھو قرآن کی یہ آیت، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس وقت کے حالات یہ تھے، اب تو یہ حالات ہے، اب تو گلوبل ویلوز ہے، بین الاقوامی معاہدات کی دنیا میں حکومت ہے۔ ہم نے یونو سے معاہدات کیے، ہمیں اس لیے اس کو پاس و لحاظ کرنا ہوگا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو مسلمانوں کو اجتماعی طور پر عیسائی اور نہیں بنایا جا سکتا ہے اور دہریت کی طرف نہیں لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اسلام کے بارے میں شک و شبہات میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے دو راستے چنے، ایک تعلیم کا راستہ، دوسرا میڈیا کے ذریعے، کہ ایسی تعلیمی نظام مرتب کیا جائے کہ ان کی نوجوان نسل میں اسلام کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہو جائے اور وہ خود اپنے معاشرے کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ یہ کیا پردہ ہے؟ یہ کیوں عورتوں کو گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے؟ یہ کس بات کی جھگڑ بندیاں ہے؟ کون سا مذہب ہے یہ؟ وہ خود کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہنے لگیں گے کہ وہاں پر برقع اس لیے پہنا جاتا تھا کہ وہاں عرب میں لوئیں چلتی تھی گرمی کی، تو لوگ اپنے چہروں کو بچانے کے لیے لپیٹا کرتے تھے۔ قرآن میں کہیں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ سود کی تعویل کریں گے اور آزادی رائے کے بارے میں قرآن سے اور حدیث سے تعویلیں پیش کریں گے۔ ابھی چند مہینے پہلے، 3 ہفتے پہلے، برمنگہام کے ایک اسکول کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا۔ ہنگامہ اس بات پر تھا کہ وہاں کی اسکول کی انتظامیہ نے 5 سبق اپنے بچوں کے نصاب تعلیم میں وہ داخل کیے تھے کہ جو ہم جنس پرستی کی تعلیم دی جاتی تھی اس میں۔ جب ان بچوں کے والدین ان کتابوں کو دیکھا اور پڑھا کہ ہماری نسلوں کو یہ اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، تو مسلمان بھی اٹھ کھڑے ہو گئے اور کچھ بہت سے عیسائی بھی اٹھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جا کر اسکول میں جا کر شدید احتجاج کیا کہ تم ہمارے بچوں کو کن راہ پر لے جا رہے ہو، کون سی کلچر کی تم دعوت دے رہے ہو۔ وہاں کی یورپین حکومتوں کا یہ
اصول ہے ان کے کچھ، اب تو کوئی اصول نہیں رہا ان کا. نوٹ کرتے کہ لوگ احتجاج کرتے چلو ہم چھوسیں گے، لیکن اس بار انہوں نے برخلاف جواب دیا. ان کی کمپلین کو سننے کے بجائے ان کو پولیس کو طلب کر لیا گیا کہ ہمارے نظام میں دخل اندازی کر ان کو منتشر کرو یہاں سے. پولیس نے کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا، لوگوں کو سمجھا کر گھروں پر بھیج دیا. لیکن یہ بات گیا ان کی کونسل میں جو تعلیم کا نظام دیکھتی ہے، تو وہاں کا جو پرنسپل تھا کسی بھی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا ہو، اور اس نے انٹرویو دیا اور ان بچوں کے پڑھنے والے والدین سے یہ کہا کہ ہم کسی قیمت پر ان نصاب سے دستبردار نہیں ہوں گے، یہ 5 سبق ہم بچوں کو پڑھا کے رہیں گے. اگر تمہیں یہ تہذیب پسند نہیں ہے، اے مسلمانوں تم جس ملک سے آؤ وہاں پر واپس چلے جاؤ، یہاں پر تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم ہماری تعلیم سے فائدہ اٹھاؤ اور تم ہماری تہذیب سے انکار کرو، یہ نہیں چلے گا. آپ کو ہماری تعلیم کے ساتھ ہماری تہذیب بھی لینا ہوگا، ورنہ تم اپنے ملکوں میں جا کر اپنے رواج کے مطابق زندگی گزارو. اور یہ صاحب جو یہ بیان دے رہے وہ ہے جو چند مہینے پہلے ان کو ایک بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا تھا، دنیا کے سب سے بڑی بہترین کامیاب استاد ہے وہ. دنیا کے سامنے میڈیا کے ذریعے اشتہار دیا جائے، دیکھو یہ وہ شخص ہے جن کو دنیا ان پر ان کی تعلیم پر ان کی ذہانت پر متفق ہے، وہ یہ نصاب پیش کا، یقیناً اس میں کامیابی اور اسی نصاب کے ذریعے اس مقام پر پہنچے. یہ صورتحال وہاں ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہونے والا تھا. تقریباً انہوں نے نصاب مرتب کر دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی کوئی مرضی رہی ہے، حکمت رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کتابوں کو چھاپنا اور اسکولوں کو بنانا ان کے لیے کچھ بجٹ سے باہر کی بات کی ہو، اور کچھ اس طرح کے ہنگامے کھڑے ہو گئے ہمارے ملک میں. انہوں نے اس بل کو بھی پوسٹپون کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو رہنے دو، آنے کے بعد ہم اس کو تعلیمی نظام کو لائیں گے اور اس کو ہر حال میں ہر اسکول کو پڑھانا پڑے گا. ہمارے بہت سے لوگوں سمجھدار لوگوں نے اپنے نصاب تعلیم بھی تیار کی، اپنے اسکول بھی بنائے. انہوں نے کہا اچھا تم فرار ہو رہے ہو، اب وہ قانون کے طور پر یہ تعلیم لے آئیں گے، اور اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو ان تعلیم سے انحراف کر کے کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر بچوں کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے، اگر وہ پکڑے گئے اور کسی نے کمپلین کر دیا اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، وہ مجرم گنے جائیں گے. اب یہ سراسر باطل نظریے کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہے. اس طرح یہ باطل ساری تیاری کر رہا ہے، ہر اعتبار سے ہم پر یہ الغار ہے، اور ہم یہ کہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہم اپنے آپس میں اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے عزیز اور میرے بھائیوں، ان حالات کو سمجھو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. حالات آئیں گے جب ہم یہ کہیں گے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اسلام پر عمل کریں گے، اللہ آزمائش ڈال دے گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، ان کے چہرہ کو اداس سے پیلا پڑا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ پریشانی کے آثار ہے، چہرہ آپ کا پیلا پڑا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ کعب 3 دن ہو گئے ہیں جو ایک جاندار کے پیٹ میں جو خوراک جانا چاہیے وہ میرے پیٹ میں نہیں گیا ہے. جان اثار کے بلک پڑے، فوراً وہاں سے نکلے. وہ بھی غریب تھے، وہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کہ فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ پیش کرے. ہو وہاں پر جب تلاش میں نکلے تو یہودی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا. اس کے پاس گئے کہ بھائی میں تیرے جانوروں کو پانی پلا دوں گا، مجھے کیا مزدوری دیں گے؟ تو کہا کہ ایک جانور کو پانی پلانے پر 1 کھجور. انہوں نے کئی جانوروں اونٹوں کو پانی پلایا، کچھ کھجوریں جمع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کھجوریں پیش کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے. فرمایا کہ کعب یہ کیسے لائے تم؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کو بھوک کو دیکھا، میرے پاس تو کچھ تھا نہیں،
مجھے بھی اس کی ضرورت تھی، لیکن مجھے آپ کی بھوک برداشت نہیں ہوئی، میں فوراً وہاں سے نکلا مزدوری کی تلاش میں۔ مجھے ایک یہودی مل گیا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، میں نے وہاں پر مزدوری کی، ایک جانور کو پانی پلانے پر ایک کھجور ملی ہے، میں اسے لے کر آیا ہوں، یہ چند کھجوریں جمع ہوئے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کعب تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کعب اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو یاد رکھ تیری طرف فخر اس طرح آئے گا جس طرح سیلاب ڈھلان کی طرف جاتا ہے۔ جب کسی جگہ پر سیلاب آتا ہے کتنی تیزی کے ساتھ نچاڑ کی طرف پانی جاتا ہے کہ تیری طرف حالات، پریشانی اور بھوک اور افلاس تیری طرف اتنی تیزی کے ساتھ آئے گا، تو اپنی ڈھال کو تیار رکھنا ان حالات سے بچنے کے لیے۔ حضرت کعب کہتے خود میرے پر فوراً میں بیمار پڑ گیا، حالات شروع ہوئے کہ چند دن میں جب مسجد نبوی میں نظر نہیں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اللہ کے رسول نے السلام علیکم کہنے کے بعد زور سے کہا اے کعب تیرے لیے خوشخبری ہو۔ تو ایک ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ کعب تیرے لیے خوشخبری، اللہ کے رسول خوشخبری تیری مغفرت اور جنت کی خوشخبری سنا رہے۔ جب اللہ کے رسول اندر گئے تو کعب سے پوچھا کہ بڑھیا کون ہے؟ کہا کہ میری والدہ ہے۔ تو کہا کہ دیکھو یہ قسم کھا رہی اس بات پر، اور پھر حضور نے فرمایا کہ کعب تیرے لیے خوشخبری اس لیے ہے کہ تجھے ایک چیز کی ضرورت تھی لیکن تو نے اس کو اپنی ضرورت کو مؤخر کر دیا، اللہ اس کے رسول کے خاطر اس وجہ سے اللہ تجھے انعام دے رہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے جنت کا فیصلہ کیا ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم دین پر چلیں گے، اسلام پر چلیں گے، اسلام میں نظریات کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، میرے سامنے اپنی اولاد بھی آئے گی، میرا قبیلہ بھی آئے گا، میرا ملک کے حالات بھی آئیں گے، فخر بھی آئے گا، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم اپنی محبت میں کتنے سچے ہو، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں کچھ بھی ہو جائے ہم بھوک برداشت کر لیں گے، ہمارے بچوں کا جاہل لینا ہمارے لیے گوارا ہے، لیکن ہم ہماری اسلامی نظریات اور دین اسلام کے بغیر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اس کے بارے میں۔ اس سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال، پھر اللہ ان بندوں کو ضائع نہیں کرے گا، پھر ان فرعونوں کو ان کے سامنے جھکا دے گا۔ اس وقت دنیا ایک منظر کو دیکھ رہی ہے، جن کو لوگ چرواہا کہا کرتے تھے کہ چرواہے ہیں، سپر طاقت سے لڑنے کے لیے چلے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اسلام اور قرآن سے کوئی دستبردار نہیں ہوں گے چاہے ہمارا پورا ملک ٹوٹ جائے۔ آج عاجزی کر رہے ہیں افغانستان کے سامنے امریکہ کے لوگ کہ بھائی ہمیں حفاظت کے ساتھ یہاں سے جانے دو۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ ہم کس طرف چل پڑے، تعلیم کے بغیر کیسے رہیں گے، ٹیکنالوجی کے بغیر کیسے کریں گے؟ یقیناً یہ سب ضرورت ہے، لیکن سارا ایمان اس پر، اور اسلام کے بارے میں ہم اس طرح تعویل کرنے لگے ہیں جس طرح یورپی لوگ چاہتے، مغربی تہذیب کے لوگ چاہتے۔ اللہ نے ہمارے سامنے این امت پر مایوسی کے حالات ہے، اللہ نے اپنے قدرت کاملہ کا مظاہرہ امت کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ عاجز بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کی اور ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، تاخیر میری طرف سے ہو رہی ہے۔ مضبوطی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو تھام لو، اور دوسرے نمبر پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپس کے اتحاد کو قائم کریں، ہم کسی مسلمان کا دل نہ دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی اس کے بارے میں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اٹھ کر گئے، تو ایک ساتھی نے مذاق کے طور پر ان کے چپل لے لی اور اپنے نیچے دبا دی۔ وہ آئے اپنے چپل تلاش کر رہے، کہیں ملے ہی نہیں، بہت پریشان ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ساتھی نے ان کو چپل واپس کر دی۔ اب یہ سارا منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یار تم نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، مذاق کر رہے ہو، میں کتنا پریشان ہوں اپنے جوتوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اپنے بھائی کو ستایا اور پریشان کیا،
کسی مسلمان کو ستانا ظلم عظیم ہے یہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے مذاق کی تھی. پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تو نے ان کے ساتھ جو مذاق کیا اور اس کے پر جو پریشانی کا وقت گزرا اس کا کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو کیا ضرورت اس طرح کی مذاق کرنے کی تو کسی مسلمان کے دل کو تکلیف ہو؟ یہ امت کو تاکید کی ہے بہترین تعلقات بنائے میرے بھائیوں، اکرام کرے، محبت کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. حضرت سلمان فارسی اندر داخل ہوتے. جب وہ اندر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس جو تکیہ پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا کر پھینکا کہ لو بھائی سلمان تم بھی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. حضرت سلمان نے کہا امیر المومنین آرام سے بیٹھے میں کہیں پر بھی بیٹھ جاؤ، آپ تکلف بھی نہ. کہا نہیں لو بیٹھو، آپ بھی اچھی طرح بیٹھ جاؤ. اکرام تھا، آپس میں محبتیں تھیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کھڑے رونے لگے، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ. حضرت عمر نے کہا کہ سلمان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ. کہا کہ امیر المومنین میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسی طرح کی مجلس لگی ہوئی تھی. جب میں وہاں پر گیا تو اللہ کے رسول نے میرے طرف تکیہ بڑھایا. میں نے حضور سے کہا کہ آپ آرام سے رکھیے، میں حضور کہیں پر بھی بیٹھ جاؤں گا. مجھے اصرار کیا کہ آپ تکیہ لے لو اور آرام سے بیٹھ جاؤ. میں جب لے کر بیٹھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے گھر پر مہمان بن کر جائے، صرف اس کا اتنا اکرام کرے کہ اس کو تکیہ دے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم اپنے سگے بھائی کے دشمن بن گئے. ایک حقیر سی دنیا کے خاطر ہم اپنی سگی بہن کے دشمن بن گئے. ہمارے بل پڑ جاتے ہماری پیشانی پر کہ میرے باپ کی ملکیت میں سے حق مانگ رہی ہے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صرف عبادت سے کام چلنے والا نہیں ہے. دونوں مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بھی راضی کرو، میرے مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ ہو آپ کا، تب جا کر تم کامیاب مومن ہو. اگر اس پہلو میں تم کمزور ہوں گے تمہاری عبادت تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی. مجھے اپنے بندوں سے پیار ہے. جب یہ دو کام کریں گے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ راضی ہوگا، مخلوق سے حسن سلوک کے نتیجے میں مخلوق بھی راضی ہوگی، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ اتر آئے گی. ہمیں سیکھنا ہوگا. ہم کسی غریب کی تکلیف کو سمجھے. ہم کہاں چلے گئے؟ صرف ایک بالش کے پیٹ کے لیے ہم نے جینا شروع کر دیا. صاف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مالدارو، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے تمہارا نہیں ہے، اس میں تمہارے غریبوں کا حق ہے. لیکن ہم ناک کی طرح سانپ کی طرح بیٹھ گئے، خبردار کوئی غریب ہمارے پاس آ جائے. میرے بھائی، تو نے کھایا اور پیا، کیا کمال کیا؟ مومن تو وہ ہے جو کسی کی بھوک کو محسوس کرے. یہ آنے والا جو رمضان آئے گا، کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہو جاتی ہے؟ اس امت کو بتایا جا رہا ہے اس بھوک کے ذریعے گزار کر کہ تم جب 12-13 گھنٹے بھوک سے رہو گے تمہیں یہ محسوس ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. بھوک کی حالت پر آدمی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو سمجھو. اور جب کوئی بھوکا اور محتاج آدمی تمہارے پاس آئے، اس کی بھوک کو محسوس کر کے تم اس کی مدد کرو. ہم اپنے معاش میں بے پناہ ایسے مالداروں کو دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے تمام ان کو ضرورتیں پوری کر دی ہے. بہترین ان کے پاس گاڑیاں ہیں، بہترین ان کے پاس مکان اور بزنس ہے، لیکن مارے مارے گھوم رہے. میرے پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، مجھ پر یہ ہو گیا ہے، مجھے یہ ہو گیا ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹیبلٹ لے رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی. کیسے آئے گی میرے بھائی؟ تو نے کسی کا حق مار دیا، تو نے اپنے پارٹنر کے ساتھ دھوکہ دیا، تو نے اپنی بہنوں کا حق مار دیا. تمہاری بہنیں بھوک اور افلاس سے زندگی گزار رہی ہے اور اب بلٹ بلٹ پر رو رہے کہ میرا باپ میرے حق دے کر گیا تھا، میرے بھائی مجھے دے کھا گئے ہیں. اس کا رونا، اس کے آنسو کا بہنا تجھے کیسے چین و سکون ملے گا؟ سمندر کے طوفان سے زیادہ خطرناک ہے جب کسی مظلوم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. تمہاری نسلوں کو بہا کر لے جائیں گے وہ، تم نہیں، تمہاری نسلیں. اس لحاظ سے مسمم کر کے جائے کہ میرے ذمہ اگر میری بہنوں اور بھائیوں کا حق ہے، سب سے پہلے ان کو ادا کرنا ہے.
اپنے گھر سے شروعات کرنی، اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین تعلقات بنائے، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اور خاص کر کے علماء کے ساتھ کس طرح کے ہم علماء کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ اے میرے بھائی، کسی کو حقیر کو سمجھنا۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ اسامہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم تھے اس وقت۔ حضرت اسامہ کسی ضرورت کے لیے گئے، تاخیر ہو گئی، سارا 1,30,000 سے زیادہ مجمع تیار کھڑا ہے مزدلفہ کی طرف کچھ کرنے کے لیے۔ حضور ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے۔ یمن کو لوگوں نے کہا کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چل رہے؟ کہا کہ کسی آدمی کی ان کو انتظار ہے۔ اتنی مدد اسامہ آئے۔ جب حضرت اسامہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑا اور اپنے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دیا۔ کچھ بڑے لوگوں نے، یمن سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا اس کالے اور چپٹے ناک والے آدمی کی وجہ سے ہمیں اتنی دیر رکنا پڑا اور حضور نے سارے مجمع کو روک دیا۔ بس اتنا سا اعتراض کیا تھا اللہ کے رسول کے عمل پر اور حضرت اسامہ کی ذات کو دیکھ کر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، جو لوگ ارتداد میں پھنسے تھے وہی لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کیا۔ اللہ نے ایمان کو چھین لیا۔ اے میرے بھائی، کسی عالم پر اعتراض نہ کرنا، اس سے محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ بنو عباس میں 2 بھائی تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل بڑی نیک صفت آدمی تھا۔ ایک محدث تھے ان کی وہاں جو اکثر ان کے پاس آیا کرتے تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تاریخ بغداد میں لکھا ہے یہ۔ کہتے کہ جب وہ آئے تو اسحاق بھی اس وقت آئے ہوئے تھے، اور ہر جمعہ کے دن وہ مجلس عام لگاتے تھے، لوگ اپنے اپنے مقدمات، اپنی ضرورتیں ان کے سامنے رکھتے تھے۔ تو شروعات ہونے والے تھے، وہ محدث تشریف لے آئے۔ جب وہ آئے تو اسماعیل کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر ان کا اکرام کیا، ہاتھ کو بوسہ دیا اور محبت سے کہا، ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ بڑا بھائی جو اسحاق تھے، سارا منظر اس نے دیکھا۔ بہرحال ان کی جو کارروائی بھی مکمل ہوئی، دونوں بھائی محل میں چلے گئے۔ اسحاق نے کہا کہ اسماعیل، تم نے یہ غلط کام کیا ہے۔ کس بات کا؟ کہا کہ اس مولوی کا اکرام پھر تیرے حکومت میں ٹانگ اڑائیں گے۔ عوام کے سامنے اس طرح ان کی احترام نہیں کرنا چاہیے تھا، ورنہ لوگ تیرا اکرام چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ تیرے خلاف بغاوت کریں گے یہ لوگ، اور تجھے فتوے سنائیں گے یہ۔ بس یہ کہنا تھا۔ اسماعیل سو گیا۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسماعیل، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو نے میرے بدلے جو میرے حدیث اور قرآن کی دعوت دیتا ہے، تو نے اس کا اکرام کیا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں تیری بھی حکومت محفوظ رہے گی، تیرے آل اولاد اور پوتوں اور پڑپوتوں کی بھی حکومت محفوظ رہے گی۔ رہا تیرے بھائی اسحاق کا یہ معاملہ، وقت کا بادشاہ اس سے ناراض ہوگا، اس کو اس کے بچوں کے ساتھ قید و بند میں ڈال کر سڑا دیا جائے گا۔ اس لیے کسی عالم کو نہ ستانا، کسی عالم کا دل نہ دکھانا، اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اگر خیر نہیں پہنچا سکتے ہیں تو میرے بھائی شر بھی مت پہنچاؤ، ان کو اکرام کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ دین کے محافظ، تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے بھائی، یہ مادیت کا زمانہ ہے۔ اگر یہی علماء 5 اور 6 ہزار روپے کی تنخواہ پر یہ مسجد کے امامت و مدرسوں میں نہ پڑھاتے، کیا یہ دین محفوظ رہتا؟ کیا یہ ہندوستان میں دین دعوت و تبلیغ کی وجہ سے ہے؟ رب کعبہ بھی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ مدارس کی برکت ہے کہ آج ہندوستان میں اس شان کے ساتھ یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ اب ہم اپنی لنکا ڈھانے لگے، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کس رخ پہ چل پڑے؟ ہماری سوچ کیوں اتنی گندی ہو گئی ہے؟ کس چیز نے ہمیں تنزل کی طرف نیچے اتار دیا ہے؟ یہ سب وہ اعمال ہے جو اللہ کی غضب کو دعوت دیتا ہے، پھر ایسے ظالم اور قارون ہم پر اللہ مسلط کر دے گا جو ہمارا جینا دربر کر دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی نہیں سنے گا اور ان کے حوالے کر دے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے ہمارے دربار میں بھیجے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ جیے،
سکون کے ساتھ زندگی گزارے. یہ دو اصول ہے. اللہ کی اطاعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ حسن خلوق کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ معاملہ کرے. انشاءاللہ العزیز اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ کا محبوب ہم بنے اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد محبوب خلق بنے. ایک ہاتھ لمبا کر اللہ سے لینے کے لیے اور ایک ہاتھ لمبا کر مخلوق میں تقسیم کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں وہ اعزاز دے گا اور وہ خوشیاں عطا فرمائے گا جو اللہ قرآن کریم میں وعدہ کرتے ہیں کہ تم دنیا میں جنت محسوس کرو, تمہارا غم دور ہو جائے گا. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آج کے دن صلاۃ توبہ پڑھ کے آگے جائیے کہ آج تک ہم نے جو بھی زندگی گزاری ہے اے اللہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں, ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں اور اے اللہ آنے والا عدل و انصاف جو دنیا میں قائم ہونے والا ہے اس قافلے میں ہمیں بھی شارک فرمانا تاکہ ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے. جو تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قافلے میں شامل فرمائے اور مضبوطی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور فرمائے. اے اللہ سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ وہ بھوک سے ہے, اے اللہ تو ان پر رحم فرما دے. اے اللہ ان کے بچے بیمار ہے, اے اللہ تو ان کو صحت دے دے. اے اللہ ان کے زخموں سے چور ہے, ان کے پاس دوائیوں کا انتظام نہیں ہے. اے رب العالمین تو ان کے لیے انتظام فرما دے, ان کے زخموں کو مندمیل فرما دے. اے اللہ وہ نہتے ان کی مدد فرما دے. عافیت و سہولت کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ ان کے گھروں پر واپسی کے انتظام فرما دے. اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما, لیبیا کے مسلمانوں کی مدد فرما, الجزائر کے مسلمانوں کی مدد فرما, صومالیہ اور سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ اخوان المسلمین کی مدد فرما. اے اللہ مصر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما, برما کے مسلمانوں کی مدد فرما, پورے عالم اسلام کی مدد فرما. اے اللہ بالخصوص مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے حرم شریفین کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ان فاسق اور فاجر حکمرانوں سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما اور اے اللہ اسے حکمران عطا فرما جو تیرے عدل کو قائم کر دے, تیرے دین کو قائم کر دے, تیرے نظام کو زمین پر نافذ کر دے. اے اللہ اسے حکمران ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو قائم فرما. آنے والے الیکشن میں تو اے اللہ رحم دل لوگوں کو لیا اور یہاں پر قسم کی فتن و فساد سے حفاظت فرما. اے اللہ مزید امت کا خون بہنے سے روک لینا. اے اللہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہے, وہ ہمیں دھمکا رہے ہیں. اے اللہ تو مسلمانوں کا خوف ان پر ڈال دے, ان پر ہیبت ڈال دے. اے اللہ ان کی جابروں کی گردان میں ہاتھ ڈال دے. تو اپنے جباریوں نے دکھا دے, انہیں تو اپنے قہاری دکھا دے اور اے اللہ ان کی آپس میں انتشار ڈال دے, ان کے آپس میں اختلافات ڈال دے اور ہماری گردنوں کو ان کے ہاتھوں سے نجات عطا فرما. اور اے اللہ اس امت کی مدارس کی, مساجد اور خانقاہوں کی اور علماء اور مسلمانوں کی مال اور جان کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارا حامی اور ناصر ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.